السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حاضرین و سامعین، الحمدللہ 10 روزہ جلسہ شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام و جمیع شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا 9واں اور آخری جلسہ، کل مرکزی جلسہ ہوگا، آج کا 9واں جلسہ زین فنکشن ہال کے روبرو منعقد ہے۔ میں نے ابھی جس آیت کریمہ کا طرف تلاوت حاصل کیا، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا جامع ترمذی شریف میں، اگر آپ سورہ القدر کی تفسیر دیکھیں گے تو اس آیت میں امام ترمذی نے جو حدیث شریف لائی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات دکھایا گیا کہ بنو امیہ کے شریر لونڈے منبر رسول پر اچھل کود کر رہے ہیں۔ بنو امیہ کے شریر لونڈے منبر رسول پر اچھل کود کر رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا اچھل کود کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی باعث تشویش ہوئی، یا اللہ میرا منبر اور بنو امیہ کے لونڈے اچھل کود کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں دی، جبرائیل امین آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ آپ سے فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب میں نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کی تشریح حدیث کی یہ آئی کہ بنو امیہ کے 1000 مہینوں کے دور حکومت سے وہ ایک عاشورے کی رات بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ حضرت قاسم امام ترمذی فرماتے ہیں، راوی تابعین میں سے ہے، حضرت قاسم نے فرمایا ہم بنو امیہ کا دور حکومت گنے تو 1000 مہینوں سے نہ ایک دن بڑھ کے تھا نہ ایک دن کم تھا، مگر وہ رات جو رات امام حسین نے کربلا میں گزاری اور وہ رات کامیاب ہو گئی امام حسین اور اہل بیت کے لیے، تو ان کی 1000 مہینوں کی حکومت سے وہ ایک رات کافی تھی اور کامیاب ہو گئی تھی امام حسین کے لیے۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت راشدہ کا سسٹم
منہاج نبوت پر جاری اور ساری رہے گا، یہاں تک کہ اس میں بگاڑ پیدا کرنے والے کا نام یزید ہوگا۔ حضور نے نام بتا دیا تھا۔ حاضرین محترم، یہ جو واقعہ کربلا ہے اس کو آپ مادیت کی نگاہوں سے نہ دیکھیں، اس کو آپ اگر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کی بنا پر دیکھیں تو آپ واقعہ شہادت سمجھ میں آئے گا۔ ورنہ کہنے والوں نے بہت کہا اور یہ صبح قیامت تک کہتے رہیں گے کہ یہ دو بادشاہ کے شہزادوں کی لڑائی تھی۔ ارے اگر شہزادے کی لڑائی ہوتی یا بادشاہ کی لڑائی ہوتی تو شہزادے تو حسین ہے، حسین کے سامنے یزید کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور اگر بادشاہت کی لڑائی ہوتی تو یاد رکھو کیا امام حسین کے لیے کوئی امام علی کے شہزادے اور مقام ولایت جو حاصل تھا اس میں اختلاف ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ آپ کو کسی نے ولی ماننے سے انکار کیا تھا؟ آپ کی سیادت پہ کسی نے انکار کیا تھا؟ نہیں۔ تو پھر یہ امام حسین نے کربلا کا رخ کیوں کیا؟ تو معلوم ہوا کہ نہ مولا علی کی ولایت کا جھگڑا تھا، نہ امام حسن کی عظمت کا جھگڑا تھا، نہ امام حسین کے مقام و مرتبے کا جھگڑا تھا۔ اگر یزید منہاج نبوت پہ جاری وہ ساری رہنے والی خلافت کو بگاڑنے کے لیے آیا تھا، جو خلافت راشدہ کا سسٹم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر نے شروع کیا تھا، اس کو حضرت عمر نے جاری رکھا، اس کو حضرت عثمان نے جاری رکھا، اس کو مولا علی نے جاری رکھا، اس کو امام حسن نے جاری رکھا تھا۔ پھر آقا کریم نے امت کو بتا دیا تھا کہ خلافت راشدہ کی مدت 30 سال ہوگی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی۔ اس لیے یاد رکھیے اہل سنت والجماعت میں سے کوئی بھی حضرت امیر معاویہ کو امیر المومنین یا خلیفت رسول اللہ نہیں کہتے، آپ کو کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو معلوم یہ ہوا یہاں سے ملوکیت کا آغاز ہو چکا تھا، اور یہ جو ولی عہد کا جو سسٹم تھا یہ سسٹم شروع ہوا تھا۔ اس سسٹم میں شروعات ہونے کے بعد یزید نے جو خلاف شریعت کام کرنے کا رواج پیدا کر رہا تھا، وہ خلاف شریعت ہونے والے کاموں کی روک تھام کے لیے امام حسین نے کربلا میں تشریف لائے تھے، اور وہ بشارتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تھا۔ حضرت ام فضل حضرت عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ خواب دیکھتی ہے کہ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کٹ کے ان کے گود میں گرتا ہے۔ آپ رات میں اٹھی بڑی بے چین اور مضطرب حالت میں، صبح کی جب صبح ہوئی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جو میرا دل نہیں مانتا۔ آقا کریم فرمانے لگے، آئے ام فضل بتاؤ تم نے کیا خواب دیکھا؟ وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ میرا دل انکار کرتا ہے، میرا دل نہیں مانتا ہے کہ میں یہ بات آپ سے کہوں۔ آقا کریم نے جب فرمایا کہ بیان کرو تو عرض گزار ہوئی بڑے ادب سے، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ایک حصہ کٹ کر میری گود میں گرتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا، مبارک ہو ہے ام فضل، فاطمہ کے گھر بیٹا ہونے والا ہے، جب وہ بیٹا پیدا ہوگا تو تمہارے گود میں دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام فضل کو حضرت فضل کی پیدائش کی بھی مبارکباد دی تھی، جو حضرت عباس کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت ام فضل کے گود میں دیے جاتے ہیں، اور آپ پھر حضور کے پاس لا کر حاضر کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کا شہزادہ ہے، بی بی فاطمہ سے تولد ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے کان مبارک میں اذان اور اقامت کہتے ہیں،
اور پھر آپ نے حسین نام رکھا. اور یہ تاریخ میں آتا ہے کہ امام حسن کے اور امام حسین کے نام سے پہلے دنیا میں کسی اور کا نام حسین اور حسن نہیں ہوا ہے. یہ نام آسمانوں سے آئے ہیں خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آقا کریم نے اپنے نواسوں کو یہ نام دیے ہیں. تو حاضرین محترم، بچپن سے ہی امام حسین کی شہادت کی واردات کو بار بار حضور کے سامنے بتا دیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ شہزادہ حسین آپ بڑا پیار کرتے ہیں، اس کو شہید کر دیا جائے گا. اگر آپ ان احادیث کی پیشن گوئیوں پر اگر دھیان دیں گے تو شہادت کی عظمت سمجھ میں آئے گی، ورنہ پھر ہم بھی بے ادب ہو جائیں گے، گستاخان اہل بیت ہو جائیں گے. جس اہل بیت کی محبت کا حکم اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں دیا ہے، جس اہل بیت کی مودت کا سلیقہ اور نصیحت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں دیا ہے، تو آئیے میں آپ کو اہل بیت کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے پھر شہادت کی طرف لاتا ہوں. اور یہ لیلۃ العاشوراء ہے، اس میں ہم کو کچھ بیٹھنے کا موقع ملے گا، مگر زیادہ طویل نہیں کھینچوں گا. اور اللہ کا فضل ہے، ہمارے عثمان سیٹھ کی نیتیں اللہ قبول فرمائے. ان کا ارادہ تھا کہ جلسہ باہر ہو. میں عرض کیا صاحب اگر بارش ہوگی تو آپ اندر انتظام کر لیجئے. الحمدللہ آپ نے باہر انتظام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، بارش رکی ہوئی ہے. یہ اس کا کرم ہے، جب چاہے برسائے جب چاہے روک لے. مگر معلوم یہ ہوتا ہے امام حسین کی عظمت اور مقام اللہ کے پاس کتنا ہے کہ امام حسین کے چاہنے والے کچھ جمع ہو کر ذکر حسین کرنے والے ہیں. اللہ جب تک چاہے گا بارش کو روک کے رکھے گا، جب تک اس کی مرضی. حاضرین محترم، امت میں جب تک اہل بیت سے مودت تھی، امت کا ایمان سلامتی کے ساتھ اپنے دلوں میں باقی تھا. اس مودت والے رشتے کو توڑنے کی جب قوتیں کام کرنے لگی تو پھر سوال پیدا ہوا کہ محرم کے مہینے میں شربت کا تقسیم کرنا کیا ہے. پھر سوال ہوا کہ یہ جو واقعات کربلا بیان کرتے ہیں اس کا حاصل کیا ہے. پھر سوال ہوا کہ عاشورے کے دن کھانا کھلانے کی اور پانی وغیرہ پلانے کا جو رسم و رواج ہے اس کا حاصل کیا ہے. تو اہل سنت والجماعت نے جواب دیا کہ دیکھو، عاشورے کے دن ذکر اہل بیت کرنے سے، واقعات شہادت بیان کرنے سے، غم حسین کا اعادہ کرنے سے جب یہ غم ہمارے دلوں میں آتا ہے تو پھر ہمارے دلوں سے ہر غم دنیا کا دور ہو جاتا ہے. جب ہمارے بڑوں کا انتقال ہوا، دادا دادی نانا نانی کا، برسوں ان کو یاد کر کے روتے رہے. کیوں؟ غم حسین دل میں تھا. دادی رونے لگے، بچے پوچھے اماں دادی کیوں روتی ہے؟ آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. اماں نے بتایا کہ تمہارے بڑے تایا کا انتقال ہو گیا اتنے سال پہلے. دادی آج بھی یاد کر کے رو رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر غم حسین جگہ کر گیا تھا. پھر جب غم حسین جن کے دلوں سے نکل گیا، لاک ڈاؤن نے بتایا باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے کو باپ کے انتقال کا غم تو نہیں رہا مگر اپنے آپ کو بچانے کی وہ تدبیریں کرنے لگا. کبھی کہنے لگا باپ کووڈ سے مر گئے، میں جنازے میں شریک نہیں ہوتا. کبھی کہنے لگا کہ میں غسل دینا جانتا تو مگر باپ کو ہاتھ اس لیے نہیں لگاتا غسل کے دوران کہیں ان کی بیماری ہمارے پہ نہ آ جائے. کبھی خبر میں اتارنے سے بھاگتا رہا. تو یہ کیا تھا؟ تو پھر اہل سنت والجماعت ایک دعوت فکر دیتی ہے کہ جن کے دلوں میں غم حسین تھا انہوں نے اپنے بڑوں کو غسل بھی دیا، نماز بھی پڑھایا اور خبر تک ان کو پہنچا بھی دیا ہے. یہ حاصل ہوتا ہے.
حاضرین محترم، واقعات کربلا کو اگر پڑھیں گے آپ تو بچوں سے محبت پیدا ہوگی، بڑوں کا ادب اپنے دل میں آئے گا۔ کیا ہمارے پاس چھوٹے بچے بچیاں نہیں ہیں؟ آپ ابھی مولانا متین خان قادری صاحب سے سماعت فرمایا کہ بی بی سکینہ 3 سال کی شہزادی سکینہ کربلا میں موجود تھی۔ جب امام حسین نے بی بی سکینہ کو اٹھا لیا تو خواہش کی کہ بابا جان ایک مرتبہ میں آپ کے سینے پہ سونا چاہتی ہوں۔ اگر یہ واقعات سنیں گے تو کبھی اپنی نواسی کو، کبھی اپنی پوتری کو، کبھی اپنی بیٹی کو سینے پہ سلاتے ہوئے یہ محبت پیدا ہوگی کہ حسین علیہ السلام نے اپنی شہزادی سکینہ کو سینے پہ سلایا تھا، میں بھی کچھ دیر کے لیے میری بیٹی کو سینے پہ سلا لیتا ہوں۔ یہ محبتیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے امام حسین کو کبھی، امام حسن کو کبھی اپنے مونوں پر بٹھا کر باہر بازار میں نکل جاتے، دیکھنے والی آنکھیں دیکھتی اور ڈانٹ دیتی تو آقا کریم فرماتے کہ آئے دیکھنے والوں یہ بھی تو دیکھو کہ میرے اوپر جو سوار ہے وہ کتنا باعزت اور محترم ہے۔ یہ چیزیں ہمارے سے ختم ہو گئی۔ کبھی گھٹنوں کے بل، اپنی کونیوں کے بل زمین پر گھوڑا نما ہو کر شہزادوں کو دعوت دیتے کہ اے میرے شہزادوں آؤ میرے اوپر سوار ہو جاؤ۔ یہ تھے محبت کے انداز، یہ تھے محبت کے طریقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مودت پیدا ہونے کے لیے اپنی امت کو سکھایا تھا۔ جب ہم نے یہ باتیں باقی نہیں رہی تو پھر کیا ہوا؟ آج بچوں کو گود میں لینے سے کتراتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پہ خے نہ کر دے، کہیں وہ ہم پر پیشاب نہ کر دے۔ محبت باقی نہیں رہی بچوں میں، کیوں؟ وہ محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں نہیں رہی۔ حاضرین محترم، اسی محبت کے انداز کے احیاء کرنے کے لیے ہم اس قسم کے جلسے رکھتے ہیں اور دعوت فکر دیتے ہیں کہ ہم اپنا واسطہ اہل بیت سے مضبوط کریں قرآن کی روشنی میں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ وہ نیک عمل کیا تھا، وہ ایمان کیا تھا؟ تو مختصر سا بتاتا ہوں کیونکہ پچھلے 8 جلسوں میں ان باتوں کا ذکر ہو چکا ہے، آج لبے لباب بیان کرتا ہوں۔ انصار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے مال اکٹھا کر کے حضور کے پاس حاضر ہو گئے، اور مال اکٹھا کرنے کے دوران ان کے ذہن میں جو بات آئی اس کا تذکرہ آپس میں کرنے لگے کہ فعلنا وفعلنا، ہم نے ایسا کر دیا، ہم نے ایسا کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے آئے انصار مدینہ سنو، بے شک تم نے ایسا ایسا کیا ہوگا، لیکن ہم کو ایک فضیلت یہ حاصل ہے کہ آقا کریم ہمارے میں سے ہیں۔ اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار ہو گئی۔ آقا نے تمام انصار مدینہ کو جمع کر کر سوال کیے، اے انصار مدینہ میں سوال کرتا ہوں جواب دو، تمہیں جو عزتیں میسر آئی ہے یہ عزتیں کیا میرے آنے کی وجہ سے نہیں ہے؟ انصار مدینہ کہنے لگے یا رسول اللہ بے شک آپ مدینہ تشریف لانے کی وجہ سے ہم نے ایمان لایا اور ہمیں عزتیں حاصل ہیں۔ آقا پوچھنے لگے میں سوال کرتا ہوں جواب دو۔ انصار مدینہ بولے یا رسول اللہ ہم آپ کے سوالوں کا کیا جواب دیں گے آقا، ہمارا علم کیا ہے، ہماری بساط کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے؟ کیوں؟ انصار مدینہ جانتے تھے اب جو سوال ہونے والا ہے وہ زبان رسالت کا سوال ہوگا، وہ نبی الانبیاء کے زبان مبارک کا سوال ہوگا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب میرا محبوب کہتا ہے تو وہ وحی کے ذریعے کہتا ہے۔ یہ سوال ہونے والا تھا۔ انصار مدینہ کہے یا رسول اللہ ہماری استطاعت کیا ہے کہ ہم آپ کے سوال کا جواب دیں؟ آقا کریم نے پوچھا اے انصار مدینہ بتاؤ کیا تم نے یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں اعلان نبوت کیا تو مکے والوں نے جھٹلایا اور اہل ایمان کو تکلیف دی جاتی تھی،
جب سے وہ ہمارے پاس آئے ہیں ہم سب نے اقرار کیا کلیمے کا اور مسلمان یہاں پر پرسکون حالت میں سوال آقا کریم نے جب کیا انصار مدینہ وہ مال جو لائے تھے گھٹنوں کے بل حضور کے سامنے بیٹھ کر وہ مال قدموں میں رکھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے جانیں ہمارا مال اور ہمارے دائرے اختیار میں جو کچھ ہے وہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے قبول فرمائیے آقا قبول فرمائیے. یہی بشارت تھی جو اللہ فرما رہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو انصار مدینہ ایمان لائے ادب میں حضور کے سامنے بیٹھ گئے اور جو مال لائے تھے وہ رکھ کر قدموں میں عرض کرنے لگے اور یہ امید لے کے آئے تھے کہ آقا کریم اس کو قبول فرمائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب یہ انصار مدینہ سے کہہ دو کیا اسألکم علیہ اجرا نے جو دین پہنچایا ہے جو توحید اور رسالت کا پیغام دیا ہے جو ایمان دیا ہے جو شریعت دی ہے میں اس پر کچھ لینا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا المودۃ فی القربى مگر یہ کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت سے رہنا. تو حاضرین محترم ہمارے دلوں میں جو مودت اہل بیت تھی وہ آج محبت سمجھ میں آتی ہے اور بعض موقعوں پر محبت کا اظہار بھی نہیں ہوتا. میں بتاؤں گا آپ کو مودت کیسے ہوتی ہے. مودت کے ساتھ وفاداری نبھانے کا سلیقہ کیا ہے آج کے دور میں. محبت وہ ہوتی ہے جب تک ملے جھلے چائے پلائے کھانا کھلائے ملتے رہے اس کے بعد دوری ہو گئی ایک زمانے کے بعد پوچھے کیا ہے ملاقات نہیں ہو رہی میں مصروف تھا. یہ ہے محبت. مودت کیا ہے جب دور ہو گئے جسمانی طور پہ ملاقات تو ہوتی ہو نہیں سکی تو کم سے کم فون کر کے پوچھ لیا جاتا بار بار کہ نہیں بڑی آپ کی یاد آ رہی تھی اس لیے فون کر لیا. یہ ہے مودت. اسی طرح سے پانی کے دو جانور ایک مینڈک بھی ہے ایک مچھلی بھی ہے. مینڈک پانی میں بھی زندہ ہے کیونکہ مینڈک کو پانی سے محبت ہے اور مینڈک زمین پہ بھی زندہ ہے کیونکہ اس کو زمین سے بھی محبت ہے. مگر پانی کو مچھلی کو پانی سے محبت ہے. بغیر پانی کے مچھلی زندہ نہیں رہتی. مچھلی کو پانی سے نکالو مچھلی مر جاتی ہے. آقا کریم نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں میری اہل بیت کے ساتھ مودت سے رہنا. تو اب انصار مدینہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هم خرابتک الذین وجبت علینا مودتهم. یا رسول اللہ وہ خرابتدار آپ کے کون ہیں جن کی محبت کو اللہ نے ہمارے لیے واجب کر دیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا وہ علی ہے وہ فاطمہ ہے وہ ابناہما اور ان کے دو شہزادے حسن اور حسین ہیں. تفسیر در منصور اٹھا کے دیکھیے یہی اس کی تفسیر آئی ہے. تفسیر قرطبی پڑھیے یہی تفسیر ملتی ہے. تفسیر کبیر پڑھیے یہی تفسیر ملتی ہے. اور حدیث کی کتابوں کی تو ڈھگار لگی ہوئی ہے یہ حدیث شریف ملتی ہے. اس کے بعد آقا نے فرمایا اللہ نے تمہارے اوپر جن کی محبت کو واجب کر دیا ہے وہ علی ہے وہ فاطمہ ہے وہ حسین ہے وہ حسن ہے وہ حسن ہے وہ حسین ہے. اس کے بعد آقا کریم نے فرمایا الا آگاہ ہو جاؤ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. اے انصار مدینہ جان لو اے انصار مدینہ آگاہ ہو جاؤ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک شہادت کا مقام عطا کرتے ہیں. یہ جو آج بشارتیں آپ کو سناؤں گا آپ کے دل میں شاید یہ بات پیدا ہو کہ اہل سنت والجماعت کے اسٹیج سے شیعہ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے. شیعہ تو پھر بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں یہ رافضیوں کی بات ہے کیا. تو یاد رکھو کوفہ میں جنہوں نے دھوکہ دیا وہ رافضی تھے. شیعہ نے علی کا نام لے کر آپ کے میرے
حسین کو کوفہ میں دھوکہ دینے والے کوفی یہ وہی تھے جو آج سینہ ٹھوک کر یہ ماتم کرتے ہیں واہ حسین واہ حسین. تو یہ ان کا ڈھونگ ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے ہی اہل بیت کو کربلا میں شہید کر دیا ہے. حاضرین محترم، تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے مولا علی کو بھی دھوکہ دیا، انہوں نے امام حسن کو بھی دھوکہ دیا، اور یہ بدبخت ایسے ہیں کہ جہاں حسین کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر امام حسین کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے کہ امام حسین کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ میرا وہ شہزادہ حسن ہے جو امت میں فساد کے موقع پر امت میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے صلح کرے گا. تو یہ وہی امام حسن ہے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر کر امت کے فتنہ فساد اور خون خرابے کو بچا دیا. اس ذات کا نام ہے امام حسین، امام حسن نام ہے. اے امام حسن، آپ کے اس عمل کو ہم سلام کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس عمل کی پیشن گوئی فرمائی تھی. حاضرین محترم، آقا کریم نے فرمایا اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا کرتے ہیں. جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مرتا ہے مرنے سے پہلے اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے اور اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے. آقا کریم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے مرنے سے پہلے ملک الموت اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، پھر منکر نکیر اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. آقا کریم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کے لیے خبر میں جنت کی 2 کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے. آقا کریم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے روز قیامت فرشتے اس کو دلہن کی طرح سجا دھجا کر جنت میں لے جائیں گے. آقا کریم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے اس کی خبر کو رحمت کے فرشتے زیارت کے لیے آیا جایا کرتے ہیں. آخری بشارت آقا کریم نے جو دی ہے وہ سنیے. یہ شیعہ کیوں بیان کریں گے؟ یہ رافضی یہ بشارت بیان نہیں کرتے. آپ پہلے علم علماء کے پاس تھا، پہلے علم اسلامی یونیورسٹیز کی حد تک محدود تھا. آج علم آپ کے موبائل میں موجود ہے، آپ کے موبائل میں علم ہے. سرچ کرو، آپ گوگل میں جا کے یہ حدیث لکھو آپ کہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے، اتنا آپ ٹائپ کریں گے 9 بشارتیں آئیں گے 8 جو میں نے بیان کیا ہے. اور یہ 8 بشارتوں میں سے کچھ بشارتیں وہ لوگ بھی بیان کرتے ہوں گے. افسوس ہے اہل سنت کا نام لینے والے وہ علماء وہ مشائخین پر جو اپنے بڑوں کے لباس پہن کر کبھی علم دیکھنے چلے جاتے ہیں، کبھی ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر جب سنتے ہیں تو یہ 9ویں بشارت ان کو سننے میں نہیں ملتی اور یہ سمجھ رہے کہ وہ بات پوری کرتے ہیں. ارے وہ بات پوری کرنے والے ہوتے تو پھر کوفے میں امام مسلم کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدے کو یہ لوگ نبھاتے. امام مسلم جب کوفہ میں تشریف لے گئے اور امام حسین کے بارے میں بتائے اور یزید کی مخالفت کیے تو 40,000 کوفیوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. مگر جب حکومت کی طرف سے ایک وارننگ آ گئی تو امام مسلم
جب مغرب کی نماز مسجد کوفہ میں پڑھا رہے ہیں تو مسجد بھری ہوئی ہے. میرے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، آئے کربلا کے پہلے شہید، آپ کی شہادت پر ہزاروں سلام. ہماری جان قربان آپ کی اس ہمت پر. آپ کے میرے امام مسلم نے جب سلام پھیرا، دونوں جانب سلام پھیر کے جب دیکھتے ہیں تو سوائے کچھ کے باقی پورے منحرف ہو گئے تھے. اگر وہ وہاں پر وعدہ نبھاتے تو اپنے آخر میں منبر جو سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک تو وہ منبر ہے جو بنو امیہ کے شریر لونوں نے اچھل کود کیا تھا. تم وہ سے منبر پر بیٹھ کر یہ بات بیان نہیں کر سکتے جو بات میں بیان کرنے والا ہوں. آپ گوگل پہ سرچ کریے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرنے والے کے لیے کیا بشارتیں ہیں. 9ویں بشارت آئے گی. آقا کریم نے فرمایا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرتا ہے مات علی سنت والجماعت، اس نے اپنی موت کو اہل سنت والجماعت پر پورا کیا. آپ سرچ کیجئے آپ کو ملے گا ضرور. ایک دو لوگوں کو دیکھ لیں گے نہیں وہ نہیں ملا، نہیں. آپ جیسا موبائل خریدنے کے لیے 25 فیچرز دیکھتے نا، یہ حدیث کے بھی 25 ریفرنسز دیکھیے. جو بات میں بیان کر رہا ہوں وہ آپ کو گوگل پہ ملے گی. یہی بات آپ کو امام جلال الدین سیوطی کی کتاب میں ملے گی، علامہ قرطبی کے پاس ملے گی، فخر الدین رازی کے پاس ملے گی، تفسیر کشاف میں ملے گی، اور امام احمد ابن حنبل نے بھی اس کی روایت کی ہے. پھر آقا نے فرمایا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض میں مرتا ہے اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. اب میں ذہن لگانے لگا کفر کیوں کہا گیا تو معلوم ہوا کفر اس لیے کہا گیا کہ اللہ نے فرمایا الا المودۃ فی القربى کہ اہل بیت کے ساتھ حضور کے قرابت داروں کے ساتھ مودت کا رشتہ قائم رکھنا. لیکن جب مودت کا رشتہ قائم نہیں رہا، اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کہنے لگے، اہل بیت کی شان میں بے ادبیاں کرنے لگے، تو پھر ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں بلکہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا. حاضرین محترم، وہ امام حسین آقا کریم نے جن کے لیے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ بات کربلا کے موقع پر سمجھ میں آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی، آقا کی تشریف آواری ہوئی، آپ کے حجرے سے جو نور نکلا تھا وہ نور شام کے محلات تک روشن کر دیا تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا نے اس نور کی روشنی میں مکہ مکرمہ سے شام کے محلات کے سامنے گزرنے والے اونٹوں کو دیکھ لیا تھا. آج کچھ لوگوں کو یقین نہیں آتا، نہیں وہ ایسا کیسا ہو سکتا. تو بھائی آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے؟ بولے ہاں ہے. آپ بیٹھ کے یہاں امریکہ میں اپنے بچے کو بات کرتے ہیں؟ بولے ہاں. تو بولے وہ آج کی ٹیکنالوجی ہے، انسان کی ٹیکنالوجی ہے؟ وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ اللہ کی مشیت ہے. اللہ نے حضرت بی بی آمنہ کو جو منظر دکھایا تھا، جو شام کے محلات کے سامنے سے جو اونٹ گزر رہے تھے، جب یہ تاریخ میں نے پڑھا تو پھر مجھے فیض حاصل ہوا. حضرت حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ سے وہاں پر ایک جلسہ تھا، اس میں یہ بات میرے ذہن میں آئی جس کا انکار آپ نہیں کر سکتے. وہ بات کیا تھی؟ جو محلات کے سامنے سے اونٹ گزرتے ہوئے دیکھے تو وہ اونٹ کون سے اونٹ تھے؟ تو بات سمجھ میں آئی میرے آپ کے آقا حسین کربلا میں دین بچانے کے بعد میں، اپنے اہل بیت کو لٹانے کے بعد میں، لٹا ہوا قافلہ حضرت زینب کی قیادت میں رضی اللہ عنہا
وہ شہزادی جن کے کلام کو سن کر یزیدیوں نے مولا علی کی آواز کو یاد کیا اور یزید آ گئی جب حضرت زینب نے خطاب کیا یزید کی بھی دربار میں. یہ وہ شہزادی ہے. جب یہ قافلہ شام کے محلات کے سامنے سے گزر گیا تو اللہ نے بتا دیا اے دنیا والوں دیکھو میرا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کو لایا ہے وہ دین پھیلے گا، مگر جیسا رسول اللہ نے فرمایا کہ منہاج نبوت پر حضور کے بعد میں خلافت راشدہ کا سسٹم جاری اور ساری رہے گا. اس خلافت راشدہ کو حضرت ابو بکر آگے بڑھائیں گے، حضرت عمر آگے بڑھائیں گے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن جب آگے بڑھائیں گے اس میں بگاڑ پیدا کرنے والے کا نام یزید ہوگا. تو جب یزیدی کربلا میں ظلم ڈھائیں گے اس کے بعد جو قافلہ گزرے گا یہ وہی قافلہ تھا. حاضرین و سامعین، اہل بیت سے وفاداریاں جنہوں نے کی ہے ان کا نام صبح قیامت تک اہل ایمان لیتے رہیں گے. کبھی اشعار میں اہل بیت کی مودت کا اظہار کیا گیا. شاہ اس حسین، بادشاہ اس حسین، یہ وہی ربائی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی، اسی ربائی پہ میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گا. آئیے، اگر امام حسین علیہ السلام کربلا میں تشریف لائے تو کیا وجہ تھی؟ وہ لوگوں سنو، تاریخ پڑھو. عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی حکومت کی طرف سے جو اعلان اور جو انعامات اس اسلام کے باغیوں کو سنایا تھا جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ بغاوت کر کے اہل بیت کے خاتمے کے لیے کمر بستہ ہو گئے. آج امام حسین کا کربلا میں آ کر ہم کو جو دعوت دی ہے وہ دعوت کیا ہے؟ وہ دعوت ایک ذہن دے کے آپ کو میں اپنی طرف، وہ دعوت یہ ہے کہ اس زمانے میں شریعت میں بگاڑ پیدا کیا جا رہا تھا اور مسلمانوں کے ایمان کو پرکھتے ہوئے، مسلمانوں کے ایمان کی حرارت کو پرکھتے ہوئے ہر دور میں شریعت کا نام لے کر اسلام کے خلاف زہر گھلا گیا. کبھی شریعت کے نام پر، کبھی طلاق ثلاثہ کے نام پر، کبھی حجاب کے نام پر، کبھی عظمت رسول کے نام پر، کبھی عظمت قرآن پر. حاضرین محترم، جب تک امت جواب دیتے رہی ان کی ہمتیں نہیں ہوئی کہ دوبارہ ہمت کرتے، مگر آج ہمارے دلوں سے محبت اہل بیت کو نکالتے ہوئے نظر آ رہا ہے. پورے طور پہ نہیں نکلی، ارے وہ محبت ہی تو تھی. جب حیدرآباد میں فساد مچانے کی کوشش کی گئی تو پھر نوجوان بچے جو نکلے، یاد رکھو وہ بچے نہ شیعہ تھے، نہ وہ بچے رافضی تھے، نہ وہ اہل حدیث تھے، نہ وہ جماعت اسلامی کے تھے، نہ وہ تبلیغی جماعت کے تھے، نہ وہ کوئی اور فرقے کے تھے. اگر وہ بچوں نے نکل کر احتجاج کیا تو وہ اہل سنت والجماعت کے نوجوان بچے تھے جو 12 ربیع الاول کے دن گاڑیوں پر پھرتے ہوئے، جھنڈیاں لہراتے ہوئے، جلسے منعقد کرتے ہوئے، ریلیاں نکالتے ہوئے جو یہ کہتے تھے پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ضرور آپ کا دل اس بات کو مانے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس مقابلے میں، اس پروٹیسٹ میں، اس احتجاج میں سوائے اہل سنت کے نوجوان کے کوئی اور نہیں تھے. لوگ پوچھنے لگے ارے یہ لوگوں سے کیا ہوتا، یہ لوگ چیخا مار رہے ہیں، یہ لوگ یہ بول رہے ہیں. ارے اللہ نے کیا کیا بعد میں دیکھا نہیں؟ دوبارہ گرفتار ہو کے جو اندر گیا، آج تک اس کو جو سسپینڈ کیا گیا بہت کوششیں کر لیے مگر اس کو پھر سے بحال نہیں کیا گیا. حاضرین محترم، امت کے ایمان کی حرارت کو جو رسول اللہ کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں ہے پرکھا گیا.
جب یہ معدوم معلوم ہوئی تو پھر سے ایک فتنہ برپا کیا گیا. وہ رافضی جو مسلمان ہو کر ہندوازم کی طرف چلا گیا, اس نے قرآن کی آیتوں کو نکالنے کی بات کی. افسوس اس بات کا ہے, سیاسی قائدین ہو یا مذہبی رہنما ہو, ہم اپنے جلسوں سے ہمیشہ ان باتوں کی مخالفت کرتے ہیں. یہ اسٹیج گواہ ہے, ہم نے ہمیشہ مخالفت کی ہے. ہم نے اہل ایمان کو ایک شعور دیا ہے. ارے کیا وجہ ہے, کوئی مسلمان اس کو ایک تھپڑ نہیں مارا, کوئی مسلمان اس کو ایک چپل نہیں مارا. کیوں کہ سیاسی قائدین کہنے لگے نہیں فتنہ مت جائے گا, کئی مسلمانوں کی لاشیں چلی جائے گی, کئی مسلمانوں کو گرفتار کر لیا جائے گا. امت کو ڈرایا گیا, اس لیے اس کو چپل نہیں پڑی. مگر آج قید کی زندگی پہ روتا ہوا انٹرویو دیتا ہے. دیکھو اللہ کا عذاب ایسے نازل ہوتا ہے. آج پھر ایک نیا حربہ استعمال میں آ رہا, UCC کا یونیورسل سول کوڈ یا یونیفارم سول کوڈ. تو اے مسلمانوں, اپنے شعور کو پیدا کریے. میں آپ کو صرف فکر دے کر اپنی بات پہ آ جاتا ہوں. آج گھبرایا جا رہا ہے, آج ڈرایا جا رہا ہے. دیکھو شریعت میں دخل ہو جائے گا, شریعت میں دخل ہو جائے گا, تم لوگ اس کو نہیں ماننا, اس کا رد کرو, اس کی مخالفت کرو. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, آپ ہم 22 کروڑ ہیں ہندوستان میں, 120 کروڑ اور بھی ہیں. آپ کی ہماری مخالفت بلا دلیل کرنے سے, بلا دلیل مخالفت کرنے سے ہمارا نام بدنام کیا جا رہا ہے. آؤ میں آپ کو شعور دیتا ہوں. یونیفارم سول کوڈ کی بات, اس میں ایک ایشو یہ بتایا جا رہا ہے, طلاق کا جو ڈیوریشن ہوگا, طلاق کے بعد جو دن کا تعین ہوگا, وہ ہندوازم کے لیے بھی ایک ہوگا, مسلمانوں کے لیے بھی ایک کر دیا جائے گا. تو آپ یاد رکھیے, پھر سے آپ سرچ کریے, ہندوازم میں طلاق کا وجود اس لیے, ہندوازم میں طلاق سسٹم نہیں ہے. ارے کیوں نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگ ہیں کنیا دان کرتے, وہ لوگ ہیں بیٹی کو دان میں دیتے, تو ان کے لیے طلاق کا سسٹم نہیں ہے. ارے اسی سسٹم کو مٹانے کے لیے تو اسلام آیا ہے. طلاق عورت کی آزادی کا نام خلا ہے. اگر عورت چاہے کوئی آدمی سے اس کی نہیں بنتی, تو عورت کو آزادی ہے کہ وہ خلا لے کر اس شوہر سے دوری اختیار کر سکتی. ہندوازم میں کیا ہے, طلاق نہیں ہے, کنیا دان ہے, جنم جنم کا ساتھ ہے. جب کوئی آدمی سے اس کی نہیں بنتی تو وہ عورت علیحدگی اختیار کرتی ہے اور ماں باپ پر بوجھ بغیر بنے کے وہ ایک آزاد زندگی گزارتی ہے. اس کی وجہ سے یہی لوگ سوشل ریلیشن شپس کو یہ لوگ لیگلائز کرنا چاہ رہے ہیں. ارے ہم نے کہا مسلمانوں, مسلمان کے لیڈروں, مسلمان کے سیاسی قائدین, سنو تم آج کا پیام, طلاب کٹے کے اس اسٹیج سے سنو. تم جب میڈیا میں بیٹھو تو تم یہ بات کہو کہ اسلام عورت کو آزادی دینے کا نام اسلام ہے. وہاں پر جنم جنم کا ساتھ ہے. جب شوہر سے علیحدگی ہو جائے گی تو پھر انہیں اکیلی زندگی گزارے گی. پھر اس کے سوشل ریلیشنز دوسروں سے فارم ہوں گے, پھر وہاں سے برائیاں پیدا ہوتی ہے, اور پھر ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں کا فلاں ایسا ہوا, قتل ہو گیا, غارت گری ہو. ارے تم یہ سوشل ریلیشن شپ کو لیگلائز کرنے سے بہتر ہے کہ تم اسلام کے قانون کو اپنے قانون میں حصہ بنا کر ناز کرو کہ ہم بھی اپنی بچیوں کو بچا لیا ہے, ہم نے بھی اپنی عورتوں کو بچا لیا ہے. حاضرین محترم, اسلام میں طلاق کا سسٹم شوہر کی طرف سے ہے اور خلا کا سسٹم عورت کے لیے ہے. عورت چاہی تو مرد سے دور اور مرد چاہا تو عورت سے دور. اب انہوں کیا چاہ رہے ہیں, ڈائیورس ہونے کے بعد میں کچھ ٹائم رکھیں گے لوگ, وہ ٹائم مسلمانوں کے لیے غیر مسلمین کے لیے برابر ہوگا. اسلام میں عدت کے احکام کیا ہے, مختصر سن لو. اگر کوئی عورت
8 ماہ کی حاملہ ہے، اس کا شوہر سے دوری ہو جاتی، ایکسیڈنٹ میں شوہر مر جاتا یا شوہر سے دوری اختیار کر لیتی، تو اس کی عدت طلاق کے بعد میں 1 مہینے کے بعد جب بیٹا تولد ہوگا تو اس کی عدت یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ 1 مہینے کی عدت، بچہ پیدا ہوا 8 دن کے بعد ہوا، 15 دن کے بعد ہوا، اس کی عدت ختم۔ اور یہ بھی ہے، سنیے، شادی ہوئی، دونوں کا انٹریکشن نہیں ہوا، کسی وجہ سے دوری ہو گئی، تو ان کے لیے عدت اس لیے، عدت کا سسٹم اسلام میں کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ سابقہ شوہر سے اس کے پیٹ میں اگر کچھ اثر اس کا باقی ہے تو یہ کنفرم ہونے کے لیے عدت کا وقت متعین کیا گیا۔ فرسٹ مہینے میں، پہلے طہور میں اگر ظاہر نہیں ہوا تو دوسرا طہور، دوسرا نہیں تو تیسرا، تیسرا نہیں تو چوتھا، اور پھر اور 10 دن۔ اگر اس اثنا میں پچھلے شوہر سے کوئی تعلق اس کے اندر اگر نہیں پایا گیا تو اب یہ بالکل صاف ستھری ہے، یہ اب شادی کر سکتی۔ اب ان کے مطابق اگر 15 دن کے ٹائم کے بعد، طلاق کے 15 دن کے ٹائم کے بعد شادی ہو گئی اور اتفاق سے ممکن ہے، اتفاق سے انہیں کمزور ہے، انٹر ریاکشن نہیں ہو سکا، مہینہ 2 مہینے 6 مہینے، مگر مہینے 1.5 مہینے کے بعد پچھلے شوہر کا تعلق اس میں اگر ظاہر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ نیا جھگڑا پیدا ہوگا۔ یہ باتیں ہندوستان کے ہر شہری کو بتانا مسلمانوں کے لیے آج کے دور میں ضروری ہے۔ یہ باتیں آپ اگر بتائیں گے تو غیر مسلموں کے لیے اسلام پڑھنے کا ایک موقع ملے گا اور یہ لوگ اسلام کی طرف آئیں گے۔ یہی وجہ ہے امریکن اسٹیٹس میں لوگ جتنی مخالفت سے اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، اسلام کی تبلیغ اتنی ہی شدت سے کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، یہی وہ شریعت تھی جس کو بچانے کے لیے امام حسین نے کربلا میں تشریف لائے۔ وہ حسین جن کی ولادت سے ہی بشارتیں آتی تھی، ایک پیغام الہی آتا تھا کہ یہ حسین کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے۔ حضرت ام فضل بچپن میں جب سنی تو آپ روتی ہوئی شہزادے گود میں رکھ دیتی ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں، اے ام فضل سنو، جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ یہ میرا شہزادہ شہید کر دیا جائے گا۔ یہ باتیں آقا کریم نے مختلف اوقات میں مختلف موقعوں پر بیان کیا۔ ایک موقع یہ بھی تھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا کریم نے فرمایا، اے ام سلمہ آج حجرے کی پہرے داری کرنا، حجرے میں کسی کو داخل ہونے نہیں دینا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرے کے پاس تشریف فرما ہے، باب الداخلے کے پاس تشریف فرما ہے۔ لوگوں، وہ حجرے پہ لاکھوں سلام، جس حجرے میں دستک دے کے جبرائیل امین داخل ہوتے تھے۔ وہ کوئی بڑا محل نہیں تھا جس کے 4 کمرے، جس کا کوئی دالان، جس کا کوئی دیوان خانہ، ایسا کچھ نہیں تھا۔ ایک حجرہ نبی تھا جو تقریباً 6 گز یا 3 گز کا چھوٹا سا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، آقا کریم جبرائیل امین سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ امام حسین حجرے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ ان کو اپنے 2 ہاتھوں سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر امام حسین حضرت ام سلمہ کے ہاتھوں میں سے نکل کر حضور کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ سننے سے کیا حاصل ہوگا؟ یہ واقعہ سننے سے حاصل یہ ہوگا، جب ہم اپنے بچوں کو کسی وجہ سے پکڑنے کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے
جب ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے تو شہزادے حسین کی یاد آئے گی کہ ان کی حضرت ام سلمہ بھی ایسی ہی کوشش کیے تھے مگر حسین ہاتھوں سے نکل گئے تھے. شہزادے حسین ہاتھوں سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں. آقا کریم اپنے زانوے مبارک پر بٹھا کر بڑا پیار کرتے ہیں, اظہار محبت کرتے ہیں. جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اس شہزادے سے بڑی محبت ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں اے جبرائیل کیوں نہ محبت ہو, یہ میری شہزادی کا بیٹا میرا شہزادہ حسین. جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان قریب آپ کی امت یہ شہزادے کو کرب و بلا میں شہید کر دے گی. آقا کریم رونہال ہو جاتے ہیں. آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. حضرت ام سلمہ دیکھ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ بڑے خوش و خرم تھے. یا رسول اللہ آپ کے چہرے سے اظہار مسرت ظاہر ہو رہا تھا. یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ اب رونہال ہو گئے ہیں؟ آقا کریم فرماتے ہیں اے ام سلمہ سنو, جبرائیل نے مجھے اطلاع دی ہے, خبر دی ہے کہ میرے اس شہزادے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. اے ام سلمہ جبرائیل نے مجھے وہاں کی مٹی بھی لا کر دیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی کو کبھی اپنے سیدھے ہاتھ میں لے کے سونگتے ہیں اور فرماتے ہیں ایح. عربی میں ایح کا ترجمہ چھی, جیسا ہم کوئی خراب چیز کو سونگ کر چھی کہتے ہیں. آقا کبھی ادھر لے کر بے چین ہیں اور حضرت ام سلمہ کو عطا کر کے فرماتے ہیں اے ام سلمہ یہ مٹی کربلا کی ہے جہاں میرا شہزادہ شہید کر دیا جائے گا, اس کی حفاظت کرتے رہنا اور دیکھنا 60 ہجری کے ابتدا میں جب یہ مٹی خون آلود ہوگی تو یقین کر لینا میرا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا. حاضرین محترم, ایک اور موقع پر جبرائیل امین نے پھر آقا کریم سے کہا. آقا کریم روتے ہوئے اپنے گھر کے باہر تشریف لائے. آپ روتے ہوئے سنتے اپنے لوگ جو جا کے وہاں بیٹھ رہے نا کالے سائے میں, وہاں کا سن کے بولتے آقا کریم بھی روئے تھے اس لیے ہم یہ کر رہے. تو آقا نے یہ نہیں کہا, آقا نے اپنا گریبان نہیں پھاڑا, آقا کریم نے اپنے بال نہیں نوچے. آقا نے فرمایا یہ تمام طریقے دور جاہلیت کے ہیں. آقا روتے تھے. ایک موقع پہ اپنی شہزادی کی تدفین کے موقع پر آقا رونے لگے تو حضرت عمر پوچھے یا رسول اللہ کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آقا فرمائے ہاں اے عمر یہ رحمت کے آنسو ہے, یہ رحمت ہے جو ٹپک رہی ہے. آوازوں سے رو کے واویلا کرنا نہیں ہے, گریباں چاک کرنا نہیں ہے, عورتیں اپنے سروں سے چادر اتارنا نہیں ہے. ارے کربلا کی جو روایت بیان کی جاتی ہے سروں سے چادر کھینچ لی گئی تھی. اے یزیدیو یہ روایت تم اس بیان کر سکتے؟ خدا کی قسم ہے اگر اہل بیت کے سروں سے اگر چادر چھین لی جاتی تو خدا کی قسم قیامت برپا ہو جاتی تھی. ارے جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ان کے سروں سے چادر چھینی جاتی, ارے کس کی ہمت تھی جو چادر کھینچ لیتا. تو ایسی روایتوں میں یقین مت رکھیے. ہاں ضرور زیادتی ہوئی ہے, زیادتی کی انتہا ہو گئی. میرے آپ کے حسین نے صبر کا آخر امتحان دے دیا. اب ویسا مظاہرہ کسی اور سے ہونا ممکن نہیں ہے. اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ
قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. حاضرین محترم، امہات المومنین نے جب حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ روایت کی ہے، آقا کریم رونہال حالت میں جب گھر کے باہر تشریف لائے تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر ملے. عرضگزار ہوئے، یا رسول اللہ، آپ کے یہ رونے کی کیفیت کیا ہے؟ کس بات نے آپ کو رلا دیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا، اے ابوبکر، جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ میرے شہزادے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. پھر جب آگے بڑھتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ کون سی بات ہے جس نے آپ کو رلا دیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں، اے علی سنو، جبرائیل امین نے اطلاع دی ہے کہ میرے شہزادے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور جبرائیل نے مجھے وہاں کی مٹی بھی حاصل کر دی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ رونہال ہو جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا امام حسین کی ولادت سے ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی پھیل چکی تھی. آپ کی ولادت 4 ہجری میں ہوتی ہے اور یہ واقعہ 60 ہجری میں ہونے والا ہے. 4 ہجری سے ہی اہل ایمان کو یہ باتیں بتا دی گئی کہ یہ حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. اسی لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے محبوب ان سے کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیونکہ حسین کی زندگی میں ایک وقت آنے والا ہے کہ وہ یزیدیت کے سامنے تنے تنہا کھڑا ہو جائے گا، تو تم لوگ اس کا ساتھ دینا. حاضرین محترم، پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ کوفہ کو تشریف لے جاتے ہوئے لوگوں سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے نا، اس لیے پوچھے یہ جگہ کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولا علی کو اس جگہ کا نام معلوم نہیں تھا، نہیں، آقا کریم نے بتا دیا تھا، اے علی، میرے نواسے حسین کو کرب و بلا کے مقام پہ شہید کیا جائے گا. آقا نے وہ مٹی سونگ کر فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس میں کرب اور بلا کی مصیبت، بلا یعنی مصیبت کی بو آتی ہے اس مٹی سے. مولا علی پوچھے یہ کون سا مقام ہے؟ آپ کے ساتھیوں نے بتایا، یا مولانا، یا خیر البریہ، یا مولا علی کرم اللہ وجہہ، یہ مقام کرب و بلا ہے. آپ فرمانے لگے کچھ دیر کے لیے رک جاؤ. جب قافلہ رک گیا، امام حسین کے لیے مولا علی نے آواز دی، اے حسین، اس وقت صبر سے کام لینا. ساتھیوں نے پوچھا، یا حضرت علی، آپ یہاں سے امام حسین کو آواز دے کر جو نصیحت فرما رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرے بھی بیان کرتے ہیں واقعہ. بولتے لوگاں پوچھے، یا علی، آپ یہاں سے آواز دے رہے ہیں حسین کو، انہیں معلوم تھا، ان کو معلوم تھا یہاں سے آواز دیے تو وہ یہ آواز وہاں تک جاتی ہے، معلوم تھا. بلا دلیل بات نہیں کرتا میں، کیونکہ حضرت عمر کو مسجد نبوی کے منبر سے صحابہ نے سنا تھا، یا ساریہ انظر الی الجبل. صحابہ کو معلوم تھا عمر مدینے سے آواز دیتے ہیں ساریہ کو، تو سپہ سالار جو تھے اس لشکر کے، ساریہ کو آواز دیتے ہیں تو ساریہ پہاڑ کے دامن میں دیکھتے ہیں. معلوم تھا. یہاں پر یہ معلوم کرنا نہیں ہے، اے علی، آپ حسین کو جو آواز دے رہے، کیا حسین سنتے، آپ کی آواز پہنچتی؟ یہ نہیں تھا.
اے علی کیا مصلحت ہے کہ آپ یہاں سے حسین کو آواز دے رہے ہیں؟ تو مولا علی نے فرمایا میں نے آقا کریم سے سنا ہے، حسین کے نانا جان سے سنا ہے کہ اس مقام پر 60 ہجری کے ابتدا میں حسین کے ساتھ اہل بیت کو شہید کر دیا جائے گا، اس لیے میں حسین کی ہمت باندھ رہا ہوں کہ اے حسین اس دن صبر سے کام لینا۔ اب بعض لوگوں کو یہ بات پھر ہضم نہیں ہوتی، جتنی ہضم نہیں ہوتی اتنی گاڑی دوا دیتے ہم ہضم ہونے کی، اتنی گاڑی دوا ہضم ہونے کی ہم دیتے۔ ارے کمبخت، اہل بیت سے اگر وفاداری تیرے دل میں ہوتی تو یہ مانتا علی نے کربلا سے آواز دی، حسین نے اس آواز کو سننے کی طاقت اللہ نے حسین کو عطا کی، حسین ضرور سنتے۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو دوسری بات سن۔ دوسری بات یہ ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ 30 ہجری کے بعد میں کسی موقع سے جو آواز دیے وہ 60 ہجری کے اوائل میں مولا علی کی اس آواز کو آپ کے میرے حسین کربلا میں سننے والے ہیں۔ اختلاف کرتے نہیں کر سکتے۔ آقا کریم نے جبرائیل سے، آقا کریم نے بلال سے پوچھا تھا اے بلال جب میں معراج کو گیا تو تمہارے کھاروں کی تارے چلنے کی آہٹ کو میں نے سنا تھا۔ شارحین حدیث نے بتایا کہ جب بلال زندگی گزار کے جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں جب چہل قدمی کریں گے تو اس آواز کو آقا کریم نے معراج کے موقع پر سنا تھا۔ یہ ہے عقائد ہمارے اہل سنت والجماعت کے۔ حاضرین محترم، پھر وہ وقت آ گیا کہ آپ کے قافلے میں مولا علی کا ایک غلام تھا، یا ایک صاحب نے اپنے غلام سے کہا اے غلام دوڑ کوئی نشانی تلاش کر کے لا۔ مولا علی نے نشان ڈال کر بتا دیا ہے کہ اہل بیت کے خیمے یہاں لگائے جائیں گے، اہل بیت کا فلاں فرد یہاں گر کر شہید ہوگا۔ ارے غلام جا ایک نشانی لا لے تاکہ میرا حسین جہاں شہید ہوگا میں وہاں نشانی لگا لیتا ہوں۔ اس نے زمین کھود کر وہ نشانی چھپا لی۔ جب آپ کے میرے امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو 3 دن کے بعد وہ شخص آیا، آ کر اس جگہ کے آس پاس کھودنے لگا تو جو نشانی اس نے مولا علی کے حضور میں موجودگی میں لگائی تھی وہ نشانی کو اس نے پا لیا۔ حاضرین محترم، آقا کریم نے آپ کے بعد کے فتنوں کا ذکر کیا، مان لیے، قیامت کی علامتیں بتائی، مان لیے۔ ارے آپ کے میرے حسین کی شہادت کے بارے میں جب آقا کریم نے بیان کیا تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے قول پر آمنا و صدقنا، یا رسول اللہ ہم آپ کے قول پر ایمان لاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں کہ آپ نے جو انداز شہادت آپ نے بتایا ہے، امام حسین نے کربلا میں اہل بیت کے ساتھ اس شہادت کے مقام کو ایک اعلیٰ مقام عطا کر دیا ہے۔ صبح قیامت تک اب ایسی شہادت کی مثال نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ کمبختے کہتے ہیں کہ سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کی بھی شہادت ہوئی، ارے ان کا چرچا نہیں کرتے، یہ حسین حسین کرتے ہیں۔ تو ہاں سنو، ہم حسین حسین اس لیے کرتے ہیں بنفس نفیس حضرت حمزہ تک تشریف لائے اور آقا کریم نے وہاں پر رویا، ان کے غم کا اظہار کیا۔
اے لوگوں سنو، حضرت حمزہ کی شہادت کے موقع پر آقا کریم خود موجود تھے، مگر شہادت حسین کا وقت بتا کر آقا کریم نے امت کو یہ بتایا کہ اے امتیوں سنو، اہل بیت کے ساتھ وفاداری کا ایک سلیقہ یہ بھی ہے کہ عاشورے کی رات حسین اور اہل بیت کے افراد کا ذکر جمیل کرو، اپنے دلوں میں ان کے لیے غم پیدا کرو، اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کرو اور اپنی آوازوں کو رونے میں تبدیل کر لو، یہ دعوت دیتی ہے۔ حاضرین محترم، پھر وہ شب عاشورہ کی رات امام حسین علیہ السلام، رات کا وقت ہے، تلوار کو زمین پر لگائے ہوئے، تلوار کی مٹھ سے اپنی پیشانی مبارک لگائے ہوئے آپ تشریف فرما ہے، ہوتے ہوتے آپ کو نیند لگ جاتی ہے اور یزید کی طرف سے حکم جاری ہو جاتا ہے کہ حسین کے ساتھ بیعت لی جائے، اگر وہ بیعت پر آمدہ نہ ہو تو پھر ان کے ساتھ جو سخت ترین سلوک ہو سکتا ہے اس سے پیش آیا جائے۔ ابن زیاد گورنر نے جب اعلان کر دیا کہ اب حسین کے ساتھ جنگ کرنا ہے، حاضرین محترم، امام حسین جنگ کے لیے نہیں آئے تھے۔ اگر کوئی یہ سوال ذہن میں لاتا ہے کہ پھر تلواریں ساتھ کیوں تھی، تو اس زمانے کا شیوا تھا کہ ہتھیار کو ساتھ رکھا جاتا تھا، اپنی سیکیورٹی کے لیے جانوروں سے، درندوں سے اور جنگل کے جانوروں سے سیکیور رہنے کے لیے ہتھیار رکھا جاتا تھا۔ حضرت عمر کا واقعہ، آپ جب ہجرت کر کے آ رہے تھے تو آپ کے ساتھ تلوار تھی، ایسے کئی واقعات ملیں گے۔ امام حسین اگر آپ اپنی ننھی سی سکینہ کو لے کر نہیں آتے، آپ اپنے بیمار زین العابدین کو لے کر نہیں آتے، آپ اپنی زوجہ شہر بانو رضی اللہ عنہا کو لے کر نہیں آتے، آپ اپنی بہن زینب بنت علی کرم اللہ وجہہ کو لے کر نہیں آتے۔ یزیدیت کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا، سارے یزیدی کربلا کے کنارے جہاں اہل بیت کے خیمے لگے ہوئے تھے وہاں پر آ کر پڑاؤ کرنے لگے، آوازیں آنے لگی۔ حضرت زینب نے شام کے کچھ اجالے میں، یعنی مغرب سے کچھ پہلے آپ نے جب دیکھا تو یزیدی اکٹھا ہو رہے تھے۔ میرا علی اور میری اولاد قربان، اسی محبت کے تناظر میں میں نے ایک بچے کا نام حسنین رکھا ہے، ایک بچے کا نام عبدالعلی رکھا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، ارے علی اللہ کا بھی نام ہے۔ اگر ایسا دیکھیں گے عبدالعلی وہ بندہ جو اللہ کا بندہ ہے، عبدالعلی اگر ادھر سے دیکھیں گے تو پھر اب کا معنی ہے غلام کے بھی آتے، وہ غلام جو مولا علی کا غلام ہے۔ اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے ناموں پر رکھیے، اپنے بچوں کے نام خلفاء کے ناموں پر رکھنا، یہ مولا علی کی سنت ہے۔ کربلا میں مولا علی کے جو شہزادے شہید ہوئے ان میں ایک نام ابو بکر تھا، مولا علی کے ایک شہزادے کا نام عمر تھا، مولا علی کے ایک شہزادے کا نام عثمان بھی تھا۔ حاضرین محترم، امام حسین علیہ السلام مغرب کے بعد جب اپنی تلوار کو زمین میں لگا کر، اس مٹھی کو پیشانی مبارک لگا کر
آپ بیٹھتے ہیں، وہ تھکے ماندے حسین، وہ 3 دن کے پیاسے حسین، بڑی تفصیل آپ نے سن چکے ہیں، اس کو پھر میں اعادہ نہیں کرتا۔ حضرت زینب آواز دیتی ہیں، آئے بھائی حسین، آئے بھائی حسین اٹھو، یزیدیوں کے خراب ارادوں کے آثار نمایاں ہیں۔ تو آپ اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں، آئے میری بہن زینب کیا بات ہے بتاؤ۔ حضرت زینب بتاتی ہیں کہ میں نے مغرب سے پہلے کچھ اندھیرے اور کچھ اجالے میں دیکھ لی ہوں کہ یزیدی صف بستہ ہو گئے ہیں، تمہارے سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، آئے بہن زینب، میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آئے حسین کل افطار میرے پاس کرنا، کل افطار میرے پاس کرنا۔ آئے بہن زینب، میں کیا دیکھتا ہوں، بابا علی بھی موجود ہیں نانا کے ساتھ، اور مجھے کل کے افطار کی دعوت ملی ہے، ہم بھی تیار ہیں۔ ناظرین محترم، اہل بیت کے ساتھ وفاداریاں آپ لیکچروں میں بہت سنتے ہوں گے، آئیے میں ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اپنی بات کو پوری کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ اغثنی یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ مشکلوں میں مدد کیجئے، تو پھر حسین کے لیے رسول اللہ کربلا میں کیوں نہیں آئے؟ ارے تیرے کو معلوم نہیں، تو پڑھا نہیں، کیوں؟ تو پکارتا نہیں نا۔ وہاں پر رسول اللہ کی مدد آنا نہیں تھا، وہاں پر امام حسین کو صبر کا امتحان دینا تھا۔ آپ پیکرے صبر ہو کر دنیا والوں کو بتانا تھا، اور فرشتے اس بات کے گواہ تھے، اے اللہ تو نے حسین کو جو کردار صبر عطا کیا ہے، صبح قیامت تک ایسی مثال کوئی نہیں دے سکتا۔ پھر آئیے حدیث شریف سے معلوم کرتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، مدینہ شریف میں گرما کا موسم ہے، دھوپ کی تپش ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ لگ گئی ہے، اور حضرت ام سلمہ کا 7 ہجری کے پہلی محرم سے یہ معمول تھا کہ آپ روزانہ وہ جو مٹی حضور عطا کر کے فرمائے تھے، اے ام سلمہ 60 ہجری کی ابتدا میں جب یہ مٹی خون آلود ہوگی تو جان لو کہ میرا نواسا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ آپ پہلی محرم سے 60 ہجری کی اس مٹی کو روزانہ دیکھتی تھی اور گھبراتی تھی کہ کہیں آج یہ مٹی خون آلود نہ ہو جائے، گھبراتے ہوئے دیکھتی تھی۔ گرما کا موسم ہے، گرمی کی شدت ہے، آپ آرام فرمائی، خیلولہ کی۔ اب یہاں پہ پھر سوال ہوتا، اتنی فکر ہونے کے بعد نیند آئی کیا؟ ارے ہاں نیند آئی تھی، کیوں آئی تھی؟ ارے وہ خیلولہ کرنا سنت ہے، ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھا کے 10 اور 20 منٹ تک نیند لینا یہ سنت ہے، اسی کا نام خیلولہ ہے۔ تو آپ کو فکر ہوتے ہوئے نیند آنا ام المومنین کے لیے یہ ناممکن ہے۔ ہمارا بچہ ذرا باہر چلا گیا، گھر کے باہر آنے کی فکر میں مائیں دروازے کے باہر آ جاتی، جھانک جھانک کے دیکھتی، شہزادہ آ رہا کیا، بیٹا آ رہا کیا، لاڈلا آ رہا کیا۔ تو پھر ام سلمہ کو نیند آئی، خیلولہ کیا آپ نے۔ ارے نیند کا آنا اس لیے تھا کیونکہ رسول اللہ بشارت دینے تشریف لانے والے تھے، آپ کو نیند لگی
رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا. حضرت ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تعجب سے پوچھتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا کریم آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ آپ کا چہرہ اور آپ کے بال مبارک, منہ مبارک دھول سے بھرے ہوئے ہیں, دھول آلودہ ہے. آقا آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ آقا کریم فرمانے لگے, آئے ام سلمہ, صبح سے میں کربلا میں میری اہل بیت کے خون کو اکٹھا کر رہا تھا. آئے ام سلمہ, میرا شہزادہ حسین تمام اپنے اہل بیت کے ساتھ کربلا میں شہید کر دیا گیا. حضرت ام سلمہ گھبرا کر اٹھی. ام المومنین جب جا کے اس مٹی کو دیکھا تو وہ مٹی خون آلود ہو چکی تھی. آپ نے مدینے میں اعلان کر دیا, اے اہل مدینہ سنو, حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حاضرین محترم, یہ بدعقیدے سوال کرتے ہیں کہ کربلا میں حسین پر پانی روک دیا گیا تھا. ارے نہیں, پانی روکنے والے تو یزیدی تھے. وہ اپنی دانست میں سوچے ہمارا پانی پہ اختیار ہے, فرات پہ. ارے تھا ہوگا ان کا اختیار فرات پر, مگر آپ کے میرے حسین کا اختیار اللہ اس کے رسول نے حوض کوثر پر دیا ہے. حسین وہاں پر پانی کی مجبوری وہاں پر نہیں تھی. حضرت اسماعیل نے ایڑی مارا تو زمزم نکلا. حضور نے نگاہ اوپر کی تو آسمان پانی برسا دیا. اگر آپ کے میرے حسین اگر زمین کی طرف نگاہ کرتے تو زمین اپنے چشمے اگال لیتی تھی, اور اگر فرات کی طرف نگاہ کرتے تو فرات امن کر آپ کے میرے حسین کے قدموں میں آ جاتا تھا. اس سوال کا جواب 700 سال سے آپ کے میرے سلطان الہند خواجہ غریب نواز سرکار نے دیتے ہوئے آیا ہے. جب آپ کے لیے اجمیر کا بادشاہ انا ساگر کا پانی روک دیتا تو آپ اپنے مرید ایک چاہنے والے کو ترغیب دیتے, حکم دیتے, میاں یہ کاسا لے جاؤ اور انا ساگر سے کچھ پانی لے آؤ. جب آپ کا خادم گیا انا ساگر سے پانی لینے کے لیے تو جو پہرے دار تھے وہ تو پہلے روکے. ان میں کہ کچھ بولے, ارے وہ ایک کاسے میں تو لے رہے, لینے دو. کیوں کہ کرامت کا پورا ہونا تھا. اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک کاسا تو لے رہے, لینے دو, انا ساگر کو کیا فرق پڑے گا. جب خواجہ اجمیر سلطان الہند کا کاسا جب انا ساگر میں ڈبایا گیا تو دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا سارا انا ساگر اس کاسے میں آ گیا تھا. تو جواب دیا سلطان الہند نے, اے لوگوں یہ مت سمجھو کہ حسین اور اہل بیت کے لیے پانی روک دیا گیا تھا. ارے 700 سال سے میں جواب دے رہا ہوں. یعنی سلطان الہند آج 700 سال سے ہر سوال کرنے والے کو جواب دے رہے کہ امام حسین پانی کے لیے مجبور نہیں تھے. جب آپ کا ایک پوترا, ایک نواسا سلطان الہند ہو کے جب انا ساگر میں اپنا کاسا ڈباتا ہے تو انا ساگر پورا کاسے میں آ جاتا. اگر حسین کی نگاہ انا ساگر, اگر حسین ابن علی کی نگاہ فرات پر پڑتی تو فرات امن کے آ جاتا قدموں میں. حاضرین محترم, اہل بیت سے وفاداریوں میں سے ایک وفاداری یہ بھی ہے, کل کے جلسوں میں آپ شریک رہیے, مگر علم دیکھنے مت جائیے. یہ جو تعزیہ ہے نا, آپ کو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ بات کرتا ہوں. یہ جو آج کا تعزیہ ہے یہ وہ تعزیے کی مماثلت ہے جو تعزیہ یزیدیوں نے بنا کر, جو تعزیہ یزیدیوں نے بنا کر یزید کے سامنے پیش کیا تھا
اس کی ایک شکل یہ بھی ہے. علم دیکھنے مت جائیے, علم دیکھ کر وہاں دو آنسو نکال کے یہ مت بولیے کہ دیکھو کیسی محبت کا اظہار ہے. ارے یہ محبت کا اظہار نہیں ہے. جب کبھی حیدرآباد میں مسلمانوں کے خلاف فساد ہوا تو ان کو دیکھا نہیں گیا وہاں پہ. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام زمان مولا علی کرم اللہ وجہہ کے دوبارہ آنے کے یہ قائل ہے. جب وہ آئیں گے تو یہ لڑیں گے, یا امام مہدی آئیں گے تو یہ لڑیں گے. اس لیے یہ احتجاج میں شامل نہیں ہوتے. انہوں کرتے ہوں گے, یہ ان کے لیے اللہ نے مقدر کیا ہے. اور ہمارے لیے مقدر یہ ہے کہ ہم امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں. امام حسین کے ساتھ کربلا میں جو تکالیف پیش آئی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی غم حسین عطا فرما, تاکہ ہمارے دلوں سے ہر غم نکل جائے, ہر غم نکل جائے, ہر غم نکل جائے. اور ایک خاص پیام سنیے. کل جامع مسجد افضل گنج میں انشاءاللہ شہادت امام حسین کی بات اور اس واقعے کا ذکر کیا جائے گا. کل صبح 10:30 بجے جلسہ شروع ہوگا, اور وہاں پر ایک خاص بات یہ ہوگی کہ دعائے عاشورہ وہاں پر 12:15 بجے پڑھائی جائے گی. انشاءاللہ 12:45 کو اذان ہوگی جامع مسجد افضل گنج کی وقت یعنی روزمرہ کے مطابق, اور 1:15 بجے جماعت ہوگی, اور ظہر کی نماز کے ساتھ جلسے کا اختتام ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے عثمان سے برسوں سے 30-35 سال سے اس مقام پر جلسہ کر کر پیغام شہادت امام حسین دیتے ہیں, اے اللہ اس کو قبول فرما, اس میں شریک ہونے والوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ جو گھروں میں بیٹھ کر آوازیں سنتی ہیں ان کے سننے کو بھی قبول فرما. الہ العالمین ہم کو غم حسین عطا فرما. الہ العالمین ہمیں اہل بیت کی وفاداریوں کا سلیقہ عطا فرما. اے الہ العالمین اہل بیت کے مخالفوں کو جواب دینے کی ہم کو قوت اور ہمت عطا فرما. الہ العالمین ہمارے ایک ہاتھ میں اگر دامن اہل بیت ہے تو مولا دوسرے ہاتھ ہمارے دامن صحابہ کی عطا فرما. اور یہ دو ہاتھوں میں یہ دو دامن لے کر اہل بیت اور صحابہ کا دامن لے کر ہم روز قیامت حضور کے سامنے حاضر ہو سکے. یا اللہ ہمیں رسول اللہ کا خوف عطا فرما. اے اللہ ہمیں آپ کا بھی خوف عطا فرما, رسول اللہ کی محبت عطا فرما, اہل بیت کی محبت و مودت عطا فرما. مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما. آمین والحمد للہ رب العالمین.